اللہ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، اور پھریں گے ان کے اوپر نوخیز لڑکے. یارا بالا کوٹ کی طرف جا رہے تھے، راستے میں وہ موسم ایسا تھا کہ یہ بھٹے بن رہے تھے، تو ایک جگہ منصور بھائی کی بڑی خواہش ہوتی ہے، وہ یہ مکئی کے بھٹے بہت شوق سے کھاتے ہیں، اس کو چلیاں کہتے ہیں. تو وہاں اچھی جگہ تھی اور درخت تھا بڑا گھنا، اس کے نیچے ڈھیر لگے ہوئے تھے، انہوں نے بٹی لگائی تھی. ایک خوبصورت حسین جمیل حسن و جمال کا مرقع لڑکا وہ آگے پیچھے ہو رہا تھا. میں نے کہا بس تو ہی بھٹے بھون کے دے ہمیں. اس کا ایک پاگل سا بھائی تھا، میں نے کہا تم دور رہو. انہوں نے کہا ماما ماسر محبت کی ضبط علی تک بہت بہترین خدمت کر رہا تھا. مجھ سے پوچھا کہ واپس کب آؤ گے؟ میں نے کہا وقت بتایا اس کو، ٹیلی فون نمبر بھی لے لیا، اس کے پاس بھی فون تھا، لیکن ہم آتے وقت بھول گئے ٹیلی فون کرنا. بٹھے کس کو یاد رہتے ہیں. ہم جب وہاں آئے ہم نے اس بھائی سے پوچھا کہ وہ لڑکا کہاں ہے. کہنے لگے مجھے کچھ معلوم نہیں ہے. تو پہلے سے غصہ تھا، بد شکل تھا نا، بد شکل کو ہمیشہ بد اخلاق ہے. حدیث میں ہے اطلب الخیر من حسان الوجوہ، منور چہروں سے اچھی توقعات رکھو. تو اس نے دور سے ایک پہاڑ کو عبور کر رہا تھا، کہا ماما ماما درا ماما. ہائے ہائے. اور کولر ٹھنڈے مٹھے کا شملوں نے کولر ڈکڑے وارے پکے چولی ہوا ویدام تاستا میں روڑی چھ بھٹو سر شملے اس گئی. وہ آیا اپنے گھر سے نیو برانڈ گلدار فرش لایا تو وہ بچھایا، تکیا رکھے ہوئے. ماما زمام علمانے ہی نا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، اور گھومیں گے ان کے اوپر نوخیز لڑکے ان کے، کأنہم گویا کہ لؤلؤ مکنون، موتی ہے پردہ پوش باحیا، یعنی اس کا جسم کپڑے سے ڈھکا ہوا ہوگا. یہ حسن کی علامت ہے. یہ نہیں کہ کہیں سے ایک چیز نظر آتی ہے کہیں سے دوسری چیز نظر آتی ہے. اس سے تو انسان جانور نظر آتا ہے، جانور کے اعضاء نظر آتے ہیں، انسان کے ڈھکے رہتے ہیں. اللہ